میں ایسی لڑکیوں سے ملا ہوں، نماز کی پابند لڑکی، پردہ نشین لڑکی، برقع پہننے والی بچی، ہر سال تبلیغی جماعت میں چلہ اور 4 مہینے لگانے والے باپ کی بیٹی، حافظ قرآن ماں کی بیٹی، گجرات کی رہنے والی بچی۔ لمبا قصہ ہے، میں شارٹ کر کے سناتا ہوں، اور یہ ایک مثال ہے، میرے سامنے ایسی سینکڑوں مثالیں آ چکی ہیں۔ اس کے ماں باپ آتے ہیں میرے پاس، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہے اس کی ماں۔ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا تھا ساؤتھ افریقہ میں، ایک لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اور ہم لوگ اپنی بچی کو لے کر ساؤتھ افریقہ جانے والے تھے۔ اچانک ہمارے سر پر ایک بم پھوٹا، ہمیں پتا چلا لڑکی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اور مندر میں جا کر اس نے دھرم پریورتن کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، اور اب وہ اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ہم آپ کے پاس دعا کرانے آئے ہیں، دعا کر دیجئے ہماری لڑکی واپس آ جائے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ رک جائیے، دوپہر کا وقت آ رہا ہے، کھانا کھائیے، آرام کیجئے، میں شام کو آپ سے ملوں گا۔ میں نے عصر سے پہلے کچھ عمل کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگی کہ رب کریم، اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھ نااہل کے دل و دماغ پر کھول دیجئے تو احسان ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آ رہا تھا، اس لڑکی کی اپنی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت جادو کے ذریعے چھینی جا چکی ہے، اس کا دماغ، اس کا دل کسی اور کے قبضے میں۔ عصر کی نماز کے بعد اس بچی کے والدین سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ ایک بار یہ کوشش کر لیجئے کہ بچی کو لے کر آپ میرے پاس آ جائیں۔ کہنے لگے ممکن ہی نہیں ہے، ہم لوگ بھی بچی کے پاس نہیں جا سکتے، وہ تو ایک ہندو کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قدرت پر یقین کیجئے اور جائیے، روزہ رکھیے، صدقہ نکالیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، گناہوں سے معافی مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے، ہم سب بھی یہاں دعا کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد میں حیران رہ گیا کہ ہمارے مدرسے و خانقاہ کے گیٹ کیپر واچ مین نے یہ خبر بھیجی کہ 2 لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً بلوا لیا، وہی ماں باپ تھے اور وہی بچی تھی۔ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، 4 قل، آیات سحر، آیات شفا، درود شریف کے بعد پڑھ کر میں نے ایک پانی میں دم کر کے رکھا ہوا تھا اور روز دم کرتا تھا۔ اللہ سے دعا مانگ کر میں نے کہا کہ بیٹی گرمی میں آپ آئی ہو، پانی پیو پہلے۔ اس نے پانی پیا، تھوڑی دیر کے بعد اور پانی پیا، تھوڑی دیر کے بعد اور پانی پیا۔ اور میری بہنوں اور بچیوں، یقین کرو اللہ کے کلام کی طاقت کہ اچانک وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، چیخ چیخ کے رونے لگی، اور اپنے ماں باپ کے پیروں پر گر پڑی کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اور مجھ سے کہنے لگی حضرت اب مجھ کو اپنے گاؤں واپس مت بھیجیے گا، میں یہیں رہوں گی۔ ماں باپ سے کہا جائیے اور پاسپورٹ اور سامان لے کر آئیے،
اور یہاں سے سیدھے لے کر مجھے بامبے ایئرپورٹ چلیے اور ساؤتھ افریقہ لے جا کر میرا اس مسلمان سے نکاح کرائیے. پتہ نہیں کیا مجھے ہو گیا تھا، اب شیطان میرے دماغ سے نکل گیا.